السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی موجود تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے پشت کیے چولہا چلا رہی تھی، وہ بھی اسی کی طرح تھی، دراز قد، گھنگریالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا۔ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی تو کیا کہتا وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا، جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک رش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا پیسہ تو ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیو قدا میں۔ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پر لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پر دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں، کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اس طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیروں کا جال بچھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پر ڈال لی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنگھ کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پر چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے پیچھے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پر اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستینیں بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھی، ٹخنے سے ذرا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈیجے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپس گلوز کے چند قطرے لبوں پر لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحہ بھر کو وہ چپ ہوگی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا، 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پر بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے؟ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے نے منہ پر ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پر رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی، اب بھی کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا ہوا تھا جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور زبان جی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھتا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پر لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پر اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانچی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی اور دکھ سے دور جاتے گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پر کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پر ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا، مدام سلیمان ٹاسکم اسکوائر۔ جہان سکندر ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیا تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ یقیناً جہان سکندر کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد پہ لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فحشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔
کہاں یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو میرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ ٹاکسیم اسکوائر پر تاریکی کے پنچھی نے اپنے پیر پھیلا دیے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھی۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطعہ اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پر پتھریلی روش بنی ہوئی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی۔ یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پر۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پر رکھی۔ ٹاسکم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تار جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک آئی تھی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام، اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دغا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ پورے اسکوائر پر مجھے تلاش کرنے میں کتنی دیر لگی، اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیے ہیں تم نے؟ میں اتنا قریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے ساتھ اس سرے پر وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہاں نے جیب تھپ تھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا، اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکھیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کرتی تو میں اب تک کسی ریسٹورنٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی رنگوں اور کمکموں سے سجی رونقیں عروج پر تھیں۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز ہی میں دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے میں خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پر حیا نے اپنا کوٹ لٹکا دیا اور کرسی کھینچ کر جہان کے مقابل بیٹھ گئی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراق کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلی سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینو کارڈ اٹھا کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلا ہونٹ دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیویوں کے سے سنگار والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی اور بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاہ جاتی محسوس ہوئی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پر کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کمگو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے اس کسی کام سے آئے ہوگے۔ مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ، یہ تو ذرا مشکل ہی ہے، تم سے بالخصوص ملنے ہی آیا تھا۔ اس کے لیے ممی نے پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھا تھا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحہ بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے
بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ اسے تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو، وہ بہت جلدی بلا دینے والوں میں سے تو نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئی بولی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورینٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے اس ریسٹورینٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورینٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے، اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے اور چولہا فکس کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ویٹر اس کے طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی سی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ساتھ ہی اس نے 2 روپیہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھا دیا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکہ اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما، اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ بے ستر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں، میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورینٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا، اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پر شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں، اور لب بھیج گئے۔ تم کس کی کار میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان ابا اور روحیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ میں سمجھی وہ تمہاری کار کا ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو؟ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے 2 ٹک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پر اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میں سے لٹک کے نیچے جا گرا۔ چھن کی آواز آئی اور وہ کرسیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پر لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا، اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو اب جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ اس سے دور جا چکی ہوگی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ وہ اس رش کے درمیان ہی میں کہیں تھی۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا، بازو پر ڈالا، اور دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی، نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی، اور بالکل سیدھ میں چلتے ہوئے ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پر بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔
پناہ، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہتی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول نہیں کرتا تھا، بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا، ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس میز پر رکھا تھا اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک آئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدانچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پر موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بوکے اسی نے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پر۔ وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹیں کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی اور میز پر چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے، ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا، اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا۔ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پر قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پر گوڈسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹون ٹون نے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے، مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال میں لاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جاری تھیں۔ وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی رہ گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے موبائل پر کر لیتے ہیں، شاید اسی پر وہ اٹھا لے۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، ازلی مصروف سا انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ خدیجہ؟ ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے۔ حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے سے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتا ہے، اس لیے تو کال کی۔ اوکے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا، حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو دم سادے کرسی کے کنارے پر آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئی لینڈ جانے کا سوچ رہے ہیں۔ ان فیکٹ ہم پرنسس آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوکدا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہہ رہی تھی، اوکے تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھے عیش کر، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل! وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کوہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا، تو پرسوں صبح چلتے ہیں۔ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتے اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوکدا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے، پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا۔ تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ وہ جیسے بادل ناخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گوڈسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پر پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ہمارا وہاں انتظار کیجیے، وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک میڈم، اور ہاں تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا۔ وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پر بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے۔ وہ
اب ایک صفحے پر رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہی استنبول میں۔ وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھوپھو نے اسے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی۔ ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتا ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا؟ تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کی طرف بڑھ گئی۔ او مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ نا، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ او گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پر نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالا، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے آواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ نی نی نی، دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پر رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں گنگالی، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا فون جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پر ترکی کا کوئی غیر آشنا سا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ تھا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندس بھولتے تھے، اور ترکی والا تو خیر سرے سے ہی یاد نہ تھا۔ ہیلو، وہ فون کان سے لگائے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا۔ جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ عبدالرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا؟ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکونیوں میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بیچے سامنے افق پر دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی ابھی کمیرا کے لیے بالکونی کے دوسرے سرے تک گئی تھی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکونی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستینے کونیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا۔ وہ اب سیاہ سٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پر باندھ رکھے تھے۔ گیو می سم سنشائن، گیو می سم رین۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ
کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پر استنبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے با آواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں، تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ وہ ریلنگ پر جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے، حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے، اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ یہی پوچھتا، مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ سیگل کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا ہے۔ ایک بڑے سے سیگل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی، ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھیں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو، کچھ پل تو جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھی، ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ وہ دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اٹھتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا ہی میں پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، بدتمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ حیا سلیمان خوب ہنس کر بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ گیو می سم شائن، گیو می سم رین، گیو می another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ پیوکدا کی اسی بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے ککڑے ہوئے تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئی لینڈ، ترک میں ادا لار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے۔ مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروپ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پر بھیج دیا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسس آئی لینڈ پڑ گیا تھا۔ بیوک ادا ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیوں اور بگیاں تھیں یا پھر بائیسیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ہوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورینٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورانٹ یا تو سوپ فری دیتا تھا یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورانٹ میں گھری ہوئی تھی۔ ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میز بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا۔ وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراک میں ملبوس تھی، گھنگریالے بال کندھوں پر آگے کو ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پر کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کٹاکٹ اپنے کیمروں میں اس کی تصاویریں مقید کر رہے تھے۔